سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا ادب۔ باری تعالیٰ جل شانہ عمن والو نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ فرمایا بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اللہ کے نشانوں کی تعظیم، نشانیوں کا ادب، یہ آج کے جمعے کا موضوع ہے، اور ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں اور پھر ان کا ادب کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اور نشانیوں کا جو ادب ہوگا وہ نشانی کس چیز کی ہے، پھر نشانیوں کا ادب کس چیز کی نشانی ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا۔ نشانیوں کا تو ادب ہو رہا ہو، جو ادب ہوگا، جو تعظیم ہوگی، وہ کس کی علامت ہے، وہ جاننا ہے آج کے بیان میں، کیونکہ یہ وقت ہمارے لیے حصول علم کا ہوتا ہے۔ حصول علم کے بغیر بات بنتی نہیں۔ علم ہی سے عبادت، علم ہی سے ریاضت، علم ہی سے ادب، علم ہی سے تعظیم، علم ہی سے عقیدہ۔ علم ہوگا تو ہر چیز صحیح ہوگی، ورنہ بے علم کا عقیدہ بھی غلط ہو سکتا ہے، بے علم کا ادب بھی غلط ہو سکتا ہے، بے علم کی عبادت بھی غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ جہالت ہوگی تو کوئی چیز، کوئی عمل غلط ہو سکتا ہے، اور جب عمل غلط ہوگا تو پھر قبولیت میں فرق آئے گا، عمل مردود ہو سکتا ہے۔ علم کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو عمل مقبول ہو جائے گا۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عمن والو نے ارشاد فرمایا ذالک، بات یہ ہے۔ اب بات یہ ہے، میں اشارہ اس طرف ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے، یعنی یاد رکھنے کی بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے اہل ایمان، یہ بات بھی ایمان والوں کے لیے ہے نا، ایمان والوں ہی کو ایسی باتیں اللہ نصیب فرماتا ہے، بے ایمانوں کو کہاں نصیب ہو، وہاں تو نجاست ہے دلوں کی، اور یہاں پر پاکیزگی ہے دلوں کی۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے ذالک، بات یہ ہے کہ یعنی اس کو ہلکا مت لینا، جو بیان کیا جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے اس کو ہلکا مت جاننا، معمولی مت سمجھنا، اہمیت دینا۔ ذالک، بات یہ ہے ومن یعظم شعائر اللہ، جو شخص اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے۔ شعائر اللہ بڑا اہم لفظ ہے قرآن کا، الفاظ قرآن کے۔ شاعر، شعیرہ کی جمع، نشانی، شعیرہ اور شعائر، بہت سی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی، قرب معنی نزدیکی، اللہ سے نزدیکی، اللہ نے اپنے نزدیکی کی بہت سی نشانیاں بنائی ہیں۔
علامات، ایک نشانی یہ، ایک نشانی وہ، ایک نشانی وہ، ایک نشانی وہ، مختلف متعدد نشانیاں ہیں. اور جس چیز کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے تو پھر اس نشانی کی تعظیم بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے نزدیک، اس تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وہ نشانیوں کو جاننا ہے. اور خاص اس آیت شریفہ میں جو اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اہم بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے. یہ وقت بڑا توجہ طلب ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، مگر جو باتیں یہاں آپ سنیں گے اگر ان کو یاد رکھیں گے تو آپ کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کی نسل کو کام آئے گی. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا اللہ نے کہ بات یہ ہے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نشانیوں کا ادب کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کی علامت ہے. دیکھا آپ نے، دلوں کے تقوی اس کی نشانی ہے. اچھا ادب بھی تو وہی ہو سکتا ہے جو دل سے ہو. ڈنڈے مار کے اگر کوئی ادب کروائے تو وہ ادب نہیں کہلائے گا، کیونکہ اندر سے ادب نہیں ہے نا، دکھاوے کا ادب ہو جائے گا. وہ تو زور جبر اس کے ساتھ کوئی کام ہو وہ فائدہ نہیں دے گا. جو ذوق سے ہو، جو شوق سے ہو، دل کی چاہت سے جو کام ہوگا وہ نفع بخش ہوگا. تو ادب بھی، تعظیم بھی اگر کوئی دل سے کرے گا، کسی کے کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو، ڈنڈا مارنے کی بھی ضرورت نہ ہو، خود دل چاہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہے، اللہ کے قریب کرنے والی جگہ ہے، اللہ کے قریب کرنے والا جانور ہے. اب اس کی تعظیم اگر ہوگی تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. اب یہ جو آیت کریمہ ہے، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ، اس آیت کریمہ میں جو مراد ہے وہ ہیں قربانی کے جانور، بدنے، اونٹ. اور بدنوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے صرف اونٹ ہی نہیں، گائے وغیرہ بھی شامل ہو گئیں، اور جو چھوٹے جانور سب شامل ہو گئے قربانی کے جانوروں میں. قربانی، ہدایہ، ہدی کے جانور، ہدی یعنی کہ جو قربانی کے لیے حرم شریف میں لے جائے جاتے ہیں ان کو ہدی کے جانور کہا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں، تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں شاعر اللہ سے مراد تو اللہ نے وہ جانور لیے. اب ایک اندازہ یہ لگاؤ آپ کہ جانور تو جانور ہے، سب سے پہلے تو وہ جانور ہے، وہ انسان نہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہے. وہ عقل جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی وہ جانور میں نہیں ہے. وہ لوازمات جن کا اللہ نے انسان کو، مسلمان کو مکلف بنایا ہے وہ جانور کو تو نہیں بنایا. جانور تو جانور ہے، مگر اب وہ جانور
جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، بات اس کی ہو رہی ہے، قربانی کا جانور. تو قربانی کا جانور کی نسبت کدھر گئی؟ اللہ کی طرف. یعنی آپ نے اس کا گوشت کھانے کے لیے قربان نہیں کیا. یہ بات یاد رکھیے ذہن میں. جو بندہ قربانی کے جانور کو گوشت کھانے کی نیت سے لے قربان کرے، وہ قربانی نہیں ہے. گوشت تو خود بخود ملے گا. جب آپ جانور کو ذبح کریں گے، قربان کر دیں گے، تو گوشت تو ملے گا نا. وہ آپ کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے یا تقسیم کر دیں گے. جیسا کہ تقسیم کے 3 حصے فقہا نے تشریح فرما دی کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ فقراء میں، غرباء میں، مستحقین میں تقسیم کے لیے. 3 حصے کر لو قربانی کے، تو گوشت تو ملے گا. آپ کو بھی ملے گا، رشتہ داروں کو بھی ملے گا، فقراء کو بھی ملے گا. گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے. مگر گوشت کی نیت سے جانور ذبح نہیں کیا جاتا. جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت سے. یہ فرق سمجھنا ہے. اس فرق سے جانور میں فرق آ گیا. جانور میں فرق آ گیا. بھئی ایک جانور آپ سارا سال اپنے گوشت کے لیے ذبح کروا لیتے ہو، وہ تو گوشت کھانے کے لیے کرتے ہو. ایک گوشت آپ دکان سے حاصل کرتے ہو سارا سال، قصاب کی دکان سے. کس لیے حاصل کرتے ہو؟ کھانے کے لیے. مگر قربانی کا جانور جب آپ خریدتے ہو یا پالتے ہو، پھر اس کو ذبح کرتے ہو، تو اس میں گوشت کھانے کی نیت نہیں ہوتی. اس میں تو اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے کی نیت ہوتی ہے، اس کا خون بہانے کی نیت ہوتی ہے. اراقۃ الدم، قربانی کی اصل کیا ہے؟ خون بہانا جانور کا. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے قربانی کے بدلے کوئی اور چیز خرید کر اللہ کی راہ میں دے دی تو قربانی نہیں ہے نا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اتنے پیسوں سے قربانی کا جانور خریدوں، میں اس سے ڈبل پیسوں میں کوئی اور چیز خرید کر اللہ کی راہ میں دے دوں، تو اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہوگا، قربانی کا نہیں ہوگا. قربانی کا ثواب صرف قربانی سے ہوگا. یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، کوئی کسی کو بہکائے نہ، گمراہ نہ کرے کہ جانور کا خون کیوں بہا رہے ہو. تم جانور خرید رہے ہو، تم جانور میں حصہ ڈال رہے ہو، اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہے ہو، مت لو. اچھا پھر کیا کریں؟ بھائی تم ایسا کرو کہ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، اتنے پیسے کہیں فلاحی کام میں دے دو، اس سے زیادہ پیسے دے دو تو دے دو. مگر قربانی ایک عبادت ہے. اب یہ تو ایسا ہے نا جیسے کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو خیرات کر دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ کوئی یہ کہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، پیسہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، یہ پیسہ میں اللہ کی راہ میں بانٹ رہا ہوں، یہ دیکھو صدقہ کر رہا ہوں، یہ دیکھو خیرات کر رہا ہوں، یہ دیکھو اللہ کے نام پہ لٹا رہا ہوں، تو وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر نماز جو نہیں پڑھ رہے اس کا گناہ اپنی جگہ ہے. یہ نماز کا ثواب نہیں ملے گا اس میں، کیونکہ نماز ایک الگ عبادت ہے. تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور قربانی کی عبادت صرف قربانی سے ہوگی، وہ کسی اور چیز کو اللہ کی راہ میں دینے سے نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرما دیا، صحابہ نے فرما دیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما دیا کہ یہاں شاعر اللہ، یہ جو الفاظ آئے نا قرآن میں جو میں نے پڑھا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ، تو شاعر اللہ کے معنی اللہ کی نشانیاں. تو ابن عباس فرماتے اللہ کی نشانیاں قربانی کے جانور ہیں کہ ان سے اللہ ملے گا.
ان سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، ان سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے، ان سے تم اللہ کو خوش کرو گے، ان سے تم ثواب پاؤ گے، ان سے تمہاری بخشش ہوگی۔ بھائی حدیث شریفہ ہے، نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ روز محشر پل صراط پر قربانی کا جانور جس کو تم نے قربانی کیا ہو، اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو، وہ زندہ ہو کر آئے گا اپنے کھالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اور وہ اس حالت میں آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی سفارش کرے گا۔ تمہاری مغفرت کا وسیلہ بن کر آئے گا۔ اے اللہ، جیسے اس نے نماز پڑھی وسیلہ بن گیا، جیسے اس نے روزہ رکھا بخشش کا وسیلہ بن گیا، جیسے اس نے عمرہ کیا بخشش کا وسیلہ بن گیا، جیسے اس نے حج کیا بخشش کا وسیلہ بن گیا، جیسے اس نے قرآن کی تلاوت کی بخشش کا وسیلہ بن گیا۔ اے اللہ، جیسے اس نے خیرات کی بخشش کا وسیلہ بن گیا، ایسے ہی اس نے مجھ جانور کو تیری راہ میں قربان کیا تھا، تو اس کو اس کے بدلے میں بخش دے۔ یہ ہے بات۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک، بات یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو فرمایا یہ اس کے دلوں کے پرہیزگاری کی نشانی ہے کہ اس کا دل خوف خدا والا ہے۔ یعنی خوف خدا کی اگر پہچان گویا اللہ نے بتا دی کہ جس چیز کو اللہ کا نام لگ جائے مسلمان اس کی تعظیم کرے گا، اس کی بے ادبی نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ اگر وہ جگہ ہو، جگہ مطلب مسجد ہو گئی، اللہ کا نام لگ گیا نا اس پر، کیا کہتے ہیں آپ مسجد کو؟ اللہ کا گھر کہتے ہو نا۔ کہاں بیٹھے ہو آپ؟ اللہ کے گھر میں۔ کہاں نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں۔ تو اللہ کا نام لگ گیا نا اس پر، یہ شاعر اللہ ہو گیا، اللہ کی نشانی میں سے ہو گئی یہ جگہ۔ حرم شریف اللہ کی نشانی، کعبہ شریف اللہ کی نشانی، میدان عرفات اللہ کی نشانی۔ یعنی وہ جگہ، وہ مقام جہاں اللہ کی یاد آئے اور جس کی نسبت اللہ کی ذات پاک کے ساتھ ہو جائے، پھر اس کی تعظیم ہم پر واجب ہو گئی۔ اگر ہم بے ادبی کریں گے تو گناہ ہوگا، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ دیکھیں نا، قربانی کا جانور ہے، آپ لے لو، بھوکا رکھو، پیاسا رکھو تو گناہ ہوگا۔ آپ اس کے ساتھ کشتی کرو تو گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی تعظیم کا خیال نہیں کیا۔ اب اس کو لڑواؤ، جانوروں کو لڑانا ویسے ہی حرام ہے۔ کوئی مرغے لڑاتا ہے، کوئی بکرے لڑاتا ہے، کوئی کتے لڑاتا ہے، سب حرام ہے، گناہ ہے۔ ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ایسی لڑائیاں جانوروں کی دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے۔ اور ان کو جو لڑوائے وہ بھی حرام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، منع ہے، حدیث میں منع ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جانوروں کو مت لڑاؤ، وہ بے زبان ہے۔ تم ان کو جیسا کرتے ہو ویسا کر لیتے ہو، جیسا ان کو تم سدھاؤ گے، ٹیم کرو گے، وہ ویسا کریں گے، ان کا کیا قصور؟ ہاں بھائی، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جیسی تربیت کرو گے وہ ویسے ہی کرتا رہے گا، جس چیز کی طرف اس کو لگاؤ گے لگ جائے گا، اسے کیا پتہ یہ اچھی ہے کہ بری ہے۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی رومی میں بچے کے حوالے سے ایک حکایت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بچے کو اگر سانپ
خوش رنگ، خوش نما سامنے رکھ دو، اس کو کیا پتہ یہ سانپ ہے؟ وہ تو اس کو بھی اٹھائے گا، ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرے گا، ہے نا. بچے کو سانپ دینے لگو آپ تو لے لے گا ہاتھ میں. اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، اس کے اندر موت ہے، اس کو کیا پتا بچے کو؟ جس طرف لگاؤ لگ گیا. تو جانور بھی جانور ہے، آپ جس طرح اس کو کراؤ گے، اس کو ٹکر مارنا سکھاؤ گے ٹکر مارنے لگ جائے گا جانور، ہے نا. ہوتا ہے نا ایسے، بعض جانوروں کو آپ ٹکر مارنا سکھاتے ہو، دمبوں کو، بکروں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹکریں مارتے ہیں. پھر لڑنا سکھاؤ گے تو لڑیں گے دوسرے جانور کے ساتھ، تو نہیں. اللہ کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے نامزد کر دیا اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں تم اس کو قربان کرنے کی نیت رکھتے ہو، ارادہ رکھتے ہو. اس سے وہ فائدہ بھی مت لو جو فائدہ تم عام جانوروں سے لیتے ہو، سواری کرنے کا یا اس کا دودھ حاصل کرنے کا. نہیں، اللہ کی راہ میں تم نے اس کو لے لیا ہے، بس اس کو اللہ کی راہ کے لیے مخصوص کر لو، مختص کر لو، پھر اس کی تعظیم رکھو. اب یہ میں نے بات بیان کی کہ جگہیں، مقامات جو مقدس ہوں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، وہ شاعر اللہ کہلائیں گے. آپ ان کی تعظیم کرو گے. دیکھو آپ کعبے کی تعظیم کرتے ہو نا، کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے ہم. کیوں نہیں سوتے؟ تعظیم ہے. چھوٹا بچہ ہو، اس کو اگر ماں یا باپ کعبے کی طرف پیر کر کے سلا دیں تو فقہا فرماتے گناہ ماں باپ پر ہوگا، بچے پر نہیں ہے. بچے کو کیا پتہ کعبہ ہے؟ ابھی بات یہی ہو رہی ہے نا کہ جو نادان ہے اس کو کیا معلوم، جو دانا ہے، دانا عقل مند، اس کے اوپر وبال ہے. تو بچے کو بھی اگر کعبہ شریف کی طرف پیر کر کے آپ سلا دو گے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی. قرآن مجید پڑھا ہوا اس کی طرف پیر کر لو گے آپ تو بے ادبی ہو جائے گی. کیوں؟ کہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے. ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر یا جس کو مختص کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے اور اللہ کی طرف دھیان جائے وہ اللہ کی نشانی ہے. اسی کو لے کر علماء نے فرمایا، بڑے بڑے اکابر علماء نے، انبیاء کرام، نبی، پیغمبر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. دیکھو نا، جب اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا گیا، قرآن مجید میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ پیغمبر تو اللہ کی نشانی ہے. بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو بنی اسرائیل نے، امتیوں نے قتل کیا، شہید کیا، ہے نا، ناحق کیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ یہ اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. تو انبیاء کرام اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح اکابر علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام، اللہ کے ولی، بڑے بڑے عظیم صوفیاء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آج لوگ ان کی بے ادبی کرتے ہیں، جاہل لوگ، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو بڑے عالم ہیں، ہے نا. اولیاء کی بے ادبی، اولیاء اللہ کی بے قدری، اولیاء اللہ کی جو ہے وہ ناقدری، یہ کیا ہے؟ یہ سب گناہ کی باتیں، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اسی طرح اب بات ہو رہی ہے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے، کہ یہاں جو آیت شریفہ میں اللہ نے فرما دیا والکا، کہ بات یہ ہے سمجھنے والی بھائی، اللہ فرماتا ہے یہ سمجھو، بات یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے نشانیوں کا ادب کرے یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے. اب اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ تقوی اصل میں دل سے ہے، پرہیزگاری اصل میں دل سے تعلق رکھتی ہے، لباس سے نہیں. ایک بندہ لباس بہت پرہیزگاری کا پہنا ہو مگر دل پرہیزگار نہ ہو، مثال دے رہا ہوں، تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. صرف لباس ہے نا پرہیزگاری کا. پرہیزگاری جو ہے وہ اندر سے، دل سے. بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ پرہیزگاری ہے،
بندے کو خود معلوم ہو، خود احساس ہو کہ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ کا خوف، اور دوسرا معنی ہے اس کا اخلاص، سنسیئرٹی، اللہ کی راہ میں خلوص۔ تو اگر دل سے خلوص نہ ہو تو کیا فائدہ؟ بھائی قربانی کا جانور بھی آپ اخلاص سے لوگے نا، خلوص سے، دکھاوے کے لوگے تو قربانی نہیں ہے، مجبوری میں لوگے، کسی کے ڈانٹنے ڈپٹنے پر، زور پر، جبر پر، تو قربانی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دل سے نہیں کی۔ قربانی کا تعلق تو دل سے ہے، اپنا دل آپ کا ایسا ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں تقویٰ والا، پرہیزگاری والا، کہ آپ کا دل یہ کہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دے دیا ہوا ہے، قرآن سے معلوم ہو رہا ہے، حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، اور میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کے نشانیوں کا ادب۔ تو چنانچہ معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے اللہ کی راہ میں، ابھی میں نے عرض کر دیا کہ وہ چاہے حج کے موقع پر ہو، حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ قربانی اور ہے، اور حاجی پر عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حج کے دنوں میں مسافر ہوتا ہے نا، حج کے لیے گیا ہوا ہے، تو یہ والی قربانی اس پر نہیں ہے۔ وہ جو قربانی کرتا ہے وہ شکرانے میں کرتا ہے، حج کے شکرانے میں، کہ اللہ نے اس کو حج کا موقع عطا فرما دیا، وہ حج کی قربانی وہاں کر لیتا ہے مینا میں، مگر ہے تو قربانی نا اللہ کی راہ میں۔ وہ بھی اس کے دل کے تقویٰ کی علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ اس میں ڈنڈی نہیں مارتا، قربانی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی کے پیسے جمع کراتا ہے، اور قربانی اس کی ہو جاتی ہے تو ہی وہ جا کر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ تو اسی طرح عید الاضحیٰ میں جو قربانیاں کی جائیں گی وہ بھی اللہ کے نام پر کی جا رہی ہیں، اللہ کی راہ میں۔ اور میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرنے والے، انٹلیکچوئل ہونے کا دعویٰ کرنے والے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ قربانیاں نا اتنی ساری ہوتی ہیں، جگہ جگہ ڈھیر لگا ہوا ہے آلائش کا، گندگیوں کا، غلاظتوں کا، خون کا، بدبو کا، اس کا اس کا، کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسا کرو کہ یہ پیسے آپ جو ہے نا کہیں فلاحی کام میں لگا دو قربانی کے بدلے میں، تو آپ اس کو کہنا ہے کہ نو، قربانی تو قربانی ہے، فلاحی کام اپنی جگہ ہے، جیسے خیرات اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے۔ کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی جگہ آپ ایسا کر لو؟ نہیں، زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، کرنا پڑے گی۔ اس لیے قربانی ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت کے طور پر ہی کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والی عید الاضحیٰ میں دل کے ساتھ، جس کو اللہ نے فرمایا دل کے تقویٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم کو اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔